برادران ملت اسلامیہ، بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک مہمان جسے رمضان کہا جاتا ہے وہ عنقریب آنے والا ہے۔ بالکل گھنٹوں لے لیجئے، دن لے لیجئے، وہ عنقریب آنے والا ہے۔ وہ مبارک مہمان بڑے ہی شاندار طریقے سے آنے والا ہے۔ اس کا استقبال ہم کو جس طریقے سے بھی کرنا ہے اسے آپ نے گزشتہ جمعہ سماعت کر لیا ہے۔ آج اس مہمان کے ساتھ ہم کو کرنا کیا ہے، اس تعلق سے ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی تلاوت کردہ آیت کریمہ پر مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ فرما رہا ہے۔ میرے بندے گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بد کردار ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی ایسا انتظام بھی ہو جائے کہ یہ ان کے گناہ، ان کی سیاہکاریاں، ان کے بدکاریاں، ان کے کالے دھبے دھل جائیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت، اپنے فضل کے طفیل اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے روزوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کو ہمارے روزوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، بھوکا رکھنے کی اللہ کو ہماری حاجت نہیں ہے، لیکن پروردگار عالم چاہتا یہ ہے کہ بندہ اس کے ذریعے، روزے کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اس کی سیاہکاری کو اللہ تعالی معاف فرما دے۔ بہرحال جس قدر بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کا شکر ادا کریں ہم کم ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے، اور اللہ نے اس کی حکمت بھی بیان فرما دی کہ تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم اس لائق نہ تھے کہ ہم کو اور زندہ رکھا جاتا۔ ہمارے گناہ، ہمارے پاپ اتنے ہیں کہ ہمیں زندہ رکھنے کا کوئی، کسی بھی اینگل سے ہم دیکھتے ہیں تو ہم لائق نہیں ہیں۔ اتنے گناہ، اتنے سیاہکاریاں ہم سے ہو چکی ہیں کہ ہم رہنے کے لائق نہیں ہیں۔ پروردگار نے پھر بھی ہم پر رحم کا معاملہ فرمایا، اور وہ بھی رمضان المبارک میں ہمیں زندہ رہنے کا موقع فراہم فرما رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہر ایک مسلمان کو رمضان المبارک کی مبارک ساعت نصیب فرمائے۔ اب ہم کو بڑے ہی متانت کے ساتھ آنے والے مہمان کے تعلق سے سننا ہے۔ رمضان ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طرز عمل کیا رہا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک آنے سے پہلے اپنے تمام معاملات کو سلجھا لیتے، جس کا لینا دینا جو بھی معاملہ ہے اسے نپٹ لیتے شعبان کے مہینے میں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں مکمل عبادتیں، ریاضتیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہ طرز عمل رہا کہ رمضان پورے کا پورا مہینہ اخلاص، ایثار، قربانی، عبادت، ریاضت، اللہ سے ہم کلامی، راز و نیاز رمضان المبارک میں ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کا یہ طرز رہا۔ آپ احادیث اٹھا کر کے پڑھیں تو صحابہ کی زندگی کا پتہ چلے گا کہ صحابہ شعبان المعظم میں ہی
اپنے قرض داروں کو بلا کر قرض سے نپٹ لیتے تھے، حساب و کتاب سب چھٹا کر لیتے تھے۔ شعبان سب معاملے کو بند کرنے کا ہے، آنے والا مہینہ رمضان المبارک ہے، اس میں کوئی عبادت میں کمی کجی نہ آئے، نہ روزوں میں کمی آئے، نہ تلاوت میں کمی آئے، نہ کوئی رات کے قیام میں کوئی کمی آئے، نہ افطار میں کمی، نہ سحری میں کمی۔ اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شعبان المعظم میں پوری تیاری کرتے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا، وہ پہلے کام کے لوگ تھے، نام نہیں ہوتا تھا، اب نام رہ گیا ہے، کام نہیں رہا۔ اللہ سے یہی دعا کرنا ہے اللہ ہمارے دلوں کو بھی پاک کر دے، صحابہ کے طرز زندگی پر ہمیں بھی ایسے ہی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہے، پہلی تو یہ ہے کہ آنے کی خوشی، رمضان کے آنے کی خوشی اور جانے کا جسے غم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت کی پریشانیوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ الحمدللہ مسلمان عالم کا حال یہ ہے کہ آج کل سب لگتا ہے کہ سب رمضان کی آنے کی بڑی خوشی مناتے ہیں، رمضان آ رہا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ کسی بھی اعتبار سے ہو۔ روزے دار جو روزہ رکھنے کی خواہش رکھتا ہے اسے روزے کی خوشی ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزے رکھنا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اور کوئی کاروباری آدمی ہے اسے بھی خوشی ہے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آئے گا کاروبار میرا بڑھے گا، کاروبار میں ترقی ہوگی، کاروبار زیادہ ہوگا، نفع زیادہ ہوگا، پیسہ کماؤ۔ تو گویا کہ ہر لائن والے کو خوشی ہے رمضان آ رہا ہے۔ مسجدیں خود آباد ہیں، مسجدیں خوش ہو رہی ہیں، مسجد کے مینار جو ہے وہ خوش ہیں، مسجد کے محراب و منبر خوش ہیں، مسجد کی دریاں خوش ہیں، مسجد کی در و دیوار خوش ہیں کہ اب وہ مہینہ آ رہا ہے جو ہم کو بھر دے گا۔ مسجدیں خوش ہیں کہ اب ہم بھر جائیں گے، اب جہاں ہاؤس فل ہوا کرتا تھا اب وہاں پر جو ہے وہ خالی خالی نظر آئے گی، اور جو خالی خالی رہا کرتا تھا اب وہ ہاؤس فل نظر آئے گی۔ لوگ مسجدیں ویران کر کے تھے۔ رمضان کیسا مہینہ ہے، رمضان کی آمد کیا ہوتی ہے کہ مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، چہروں پر رونقیں آ جاتی ہیں، چہرے مسکرانے لگتے ہیں، چہروں پر نور آ جاتا ہے، ایک نورانی سما بن جاتا ہے، گھروں میں نورانی محفل ہو جاتی ہے، جگہ جگہ نورانی محفل نظر آنے لگتی ہے، ہر ایک چہرے پر جو ہے داڑیاں سجنے لگتی ہے، ہر ایک گھر میں جو ہے رمضان کے افطار کی، روزے کی، سحری کی تیاری میں لگ جاتے ہیں کہ کیا کیا جائے، رمضان آ رہا ہے۔ اور یہ اعصار کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ رمضان جیسے ہی آتا ہے سب کے دلوں میں ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک مسلمان کے دل کو خوش کیسے کیا جائے، ایک غریب کو کیسے خوش کیا جائے، میں کون سے غریب کو کیا سہولت فراہم کروں، میں کس کو کھانا کھلاؤں، میں کس کو افطاری کراؤں، میں کس کو سحری کھلاؤں، میں کس کو یاسین شریف کتاب دوں، میں کس کو قرآن شریف دوں، میں کہاں پر تسبیح کی ضرورت ہے تسبیح فراہم کروں، مجھے پانی کی سہولت فراہم کروں۔ ہر ایک یہی فکر میں ہے، رمضان آنے والا ہے، لیکن ہر ایک کے دل میں یہ محبت پیدا ہو رہی ہے کہ مسلمان کو میں کسی نہ کسی طریقے سے آسانیاں فراہم کروں۔ لوگ جو ہے دریاں لگا دیتے ہیں، مسجدوں میں فرش لگا دیتے ہیں، اور ہر طریقے سے ہر ایک آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں ایک انتظام یہ لے لوں، میں کوئی آج کا انتظام کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں کیا خدمت کروں، روزداروں کے لیے میں کیا خدمت کروں، روزداروں کے لیے میں کیا خدمت کروں۔ دیکھیے 11 مہینے فکر نہیں ہوتی ہے دوسرے کی، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ، وہ جیسے ہی آتا ہے ایک دوسرے کی محبت دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ رمضان آتا کیا ہے، ایک دوسرے کی محبت ڈال دیتا ہے، کھانے کی فکر، کپڑے کی فکر، سوچتا ہے مالدار آدمی سوچتا ہے کہ میں غریب آدمی کو تلاش کروں، میں اسے کپڑے پہناؤں۔ ارے یہ رمضان کا ایسا مہینہ ہے، اگر 11 مہینے آپ کپڑے پہنائیں گے تو اسے ایک کپڑا پہنانے کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان المبارک وہ مہینہ ہے اگر کسی غریب بیچارے کو بے چپل، جسے چپل میسر نہیں، اگر اسے چپل پہنا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پل صراط پر گزرنے کے لیے اسے سواری عطا فرمائے گا۔
رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو رمضان المبارک میں کسی غریب کو ننگے کو کپڑا پہناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنتی حلہ عطا فرمائے گا، جنتی حلہ، جنتی لباس عطا فرمائے گا۔ یہ رمضان کی دین ہے، یہ رمضان کا فضل ہے۔ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج کر ہم مسلمانوں پر بڑا فضل فرمایا ہے۔ رمضان آنے پر غمگین ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ غم ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے رمضان کا اتنا مبارک مہینہ آتا ہے پھر بھی وہ ایک عجیب غم ان کے چہروں پر رہ جاتی ہے۔ انہیں مسجدوں سے تو کوئی لگن ہوتی نہیں ہے، مسجدوں سے کوئی تعلق، کوئی اس سے رشتہ استوار نہیں کر کے رہتے، سال بھر نہیں ہوتا تو پھر رمضان کے مہینے میں اتنی آسانی سے ہو نہیں پاتا۔ خیر بہرحال رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب سنیے رمضان کی ابتدا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ 7 تاریخ کا جیسے کیلنڈرز وغیرہ میں جو 7 تاریخ کا اعلان آیا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 7 تاریخ کو جو بھی تاریخ ہوگی مون کمیٹی والے یعنی چاند ہلال کمیٹی والے جو ہیں وہ اعلان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ فلاں تاریخ آج رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، روزے رکھ لیں۔ ہم بھی چاند دیکھنے کے متمنی ہیں نا سب، اللہ اکبر۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنا، تڑپنا اس کے لیے گناہوں کی مغفرت کا سامان ہے۔ رمضان کے چاند کو دیکھنے والا چاند دیکھتا ہے لیکن گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، گناہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تکتی ہے کہ کون ہے جو میرے اس مہمان کی عزت کرنے والا ہو۔ آنے والا کب آ رہا ہے، کون سی ٹرین سے آ رہا ہے، کون سی فلائٹ سے آ رہا ہے، کب آ رہا ہے، کیا اسٹیشن پہ آ گیا، کیا ایئرپورٹ پہ آ گیا۔ لوگ بار بار فون پر جو ہے لگے رہتے ہیں، کیا ہمارا وہ مہمان آ گیا، کیا وہ مہمان آ گیا، کیا وہ مہمان آ گیا۔ گاؤں پہ پوچھتے ہیں کیا وہ نکل گئے، کون سی فلائٹ سے نکلے ہیں، کون سی ٹرین سے نکلے، کون سی بس سے نکلے۔ اب اگر پتہ نہ چلے تو پھر ایئرپورٹ پہ فون کر کے یہ فلائٹ کتنے بجے آنے والی ہے، کتنے بجے لینڈنگ ہوگی، کتنے بجے ایئرپورٹ سے باہر آئیں گے، یہ سب پوچھ تاچھ کرتے نہیں۔ ایک مہمان آنے والا ہے، باعزت مہمان۔ ارے رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مہمان بن کے آ رہا ہے۔ اب اس کی استقبال پہلے شروع کرتے ہیں ہم چاند سے۔ رمضان کا چاند کیا حسین چاند ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اب ہوا یوں کہ چاند تو نظر آ گیا، سب سے پہلی ہماری خوشی کی لہر دوڑتی ہے، سب کی خواہش ہوتی ہے کہ آج عشاء کی نماز مسجد میں ادا کریں گے، ہوتی ہے نا الحمدللہ۔ اب جس کو ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ آج سے قرآن اللہ کا کلام سننا ہے۔ پہلی رات ہے رمضان المبارک کی، پہلی رات کی آج میں فضیلت بیان کرتا ہوں، پھر آپ دیکھ لیں کہ اس پر کون کون عمل کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر کی رحمت فرماتا ہے تو اس بندے پر عذاب نہیں دے گا پروردگار عالم، اسے کبھی بھی عذاب نہیں۔ جس بندے پر اللہ کی نظر رحمت ہو جائے اللہ اس پر کبھی بھی عذاب نہیں فرمائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے، اور ہر روز 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور جب 29ویں رات آتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد ان کے مجموعے کے برابر اس میں ایک رات آزاد کرتا ہے۔ اور جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی نور کی خاص تجلی عطا فرماتا ہے، اور ملائکہ خوشی بھی کرتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ، اے فرشتوں سے فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہوگا۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے، لیکن گروہ ملائکہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس مزدور کا کیا بدلہ جس نے پورا کام انجام دیا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ اس کو تو پورا اجر ملنا چاہیے، اس کو تو پورا اجر ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس بندے کو بخش دیا ہے، اس بندے کو میں نے بخش دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل سے کس قدر ہم سے محبت فرماتا ہے۔ اور جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان
اور چاند، آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جب پہلی رات آتی ہے۔ ابھی چاند نظر آیا نا، چاند جیسے نظر آیا دروازے کھل گئے جنت کے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے اور شیاطین کو بند کر دیا گیا، اسے قید کر دیا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خاص فضل مسلمانوں پر کہ اس میں مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، اعمال صالحہ کرنے میں کوئی تکلیف، کوئی دقت نہ ہو، کوئی شیطانی عمل اس پر اثر نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بند کر دیتا ہے۔ اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کے کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1700 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ اچھا یاقوت معلوم ہے نا، یاقوت ایک پتھر ہے، اور یاقوت پتھر جو ہے وہ سونے کے ہم وزن ہوتا ہے، اس کے مقابلہ اتنا ہوتا ہے، اس کو اتنا قیمتی ہوتا ہے پتھر، وہ ہزاروں روپے لاکھوں روپے کا ہوتا ہے وہ پتھر یاقوت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو سرخ یاقوت کا، لال یاقوت کا جو ہے وہ گھر محل عطا فرمائے گا، اور جس میں 70,000 دروازے ہوں گے، اس میں 70,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے دونوں پٹ سونے کے بنے ہوئے ہوں گے۔ روزہ چھوڑنے والوں، بے روزداروں، سنو اللہ تعالیٰ کتنی انعامات۔ یہ پہلے خواہش رکھ لو، بیٹا یہ لے کر آ جاؤ، نہیں سنتا ہے، خواہش دیتے ہیں، بیٹا جاؤ چاکلیٹ لے لو، میں ایک چاکلیٹ دیتا ہوں یہ کام کر دو، چاکلیٹ دیا جاتا ہے نا، پہلے اسے منایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم تو کر ہی رہا ہے، کرم کا معاملہ فرما ہی رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ فرماتا ہے جو بندہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، پہلا روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے فرماتا ہے اس کو سرخ یاقوت کا محل اور اس کے دروازے، اس کے 70,000 دروازے۔ 70 کتنا بڑا محل ہوگا؟ ہمارے گھر میں ایک ہی تک دروازہ، مین ڈور ایک ہی ہے، ہاں، اور ویسے بھی اندر کے ڈورز ملا بھی لیں زیادہ سے زیادہ 80/60 کا بھی اگر کسی کا گھر ہے تو زیادہ سے زیادہ 8 دروازے ٹوٹل ملا کر کے، باتھ روم کا ملا لیں گے بھی تو 8 یا 9 دروازے ہوں گے، ماسٹر بیڈ روم ملا کر کے سب کا ملا کے 8 دروازے ہوں گے یہاں کے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے لیے ارشاد فرماتا ہے جو بندہ رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھے اس کو یاقوت کا محل جنت میں، یاقوت، سرخ یاقوت کا، یاقوت میں بھی سرخ یاقوت بڑی کاسٹلی والا ہے، اس کا فرماتا اس کو سرخ یاقوت کا محل، اور اس کے محل کے 70,000 دروازے، اور 70,000 دروازے کے ایسے ہمارے جو مسجد کے 2 دروازے، 2 پٹ ہیں اس کے، ایک دروازہ ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ تو بڑے بڑے دروازے ہوں گے، 2 پٹ ہوں گے اس کے۔ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بندے کو جو روزہ رکھے 70,000 اس کے کیا ہوں گے دروازے، 70,000 دروازے، اور دونوں اس کے پٹ سونے کے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے رہا ہے تو اللہ کے لیے سبحان کا لفظ بھی استعمال نہیں کریں گے، تعریف نہیں کریں گے اللہ کی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہے پاک پروردگار یار۔ سونے کے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوئے ہوں گے، ایسا نہیں کہ صرف دروازے سونے کے ہوں گے، لیکن خدا تبارک و تعالیٰ تو، اچھا یہ ڈیزائننگ جو آج کل ہم لوگ کرتے ہیں نا، کارونگ کرنے والے کو، یہ کارونگ کا ڈیزائن کس نے سکھایا ہے؟ کارونگ کا ڈیزائن کس نے سکھایا ہے؟ یہ کھدائی کر کے جو لگاتے ہیں، پتھر لگاتے ہیں یا ہاتھی کے دانت لگاتے ہیں، جو بھی لگاتے ہیں، یہ کس نے سکھایا ہے؟ کسے معلوم تھا یہ ٹیکنک کسے معلوم تھی؟ دنیا جو ترقی کر رہی ہے وہ علم کس کے پاس ہے؟ یہ علم کس کے پاس میں ہے؟ یہ خوبصورت محل کس کے پاس میں ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ پہلے یاد رکھو یہ دنیا کی تمام تر زینتیں ایک طرف، جنت کا ایک طرف، ایک دروازہ ایک طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہماری کارونگ ہے نا، کارونگ جو ہم لوگ کرتے ہیں لکڑی میں کارونگ، یا لوگ بہت سارے اسٹون پہ کارونگ کرتے ہیں، اسٹون میں جو ہے وہ کاٹ کر کے اسٹون لگاتے ہیں، بڑی بڑی کاسٹلی اسٹون لگاتے ہیں، یہ تمہاری خوبصورتی ایک طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کو میں ایسے ہی، سونے کے جو دروازے ایسے نہیں، وہ سونے کا دروازہ ہوگا اور سرخ یاقوت سے جڑا ہوا ہوگا، وہ اس پہ ڈیزائننگ جو ہوگی
اس میں جو کارونگ کا کام کیا ہوگا وہ سرخ یاقوت میں کیا ہوا ہوگا. سبحان اللہ. گیس کرو نا کیسا رہے گا محل. وہ ایسا محل ہمارا رب دینے والا ہے. ہم غریب ہیں, ہم چھوٹے گھر میں ہیں, ہم 20-30 میں ہیں, 10/15 میں ہیں. کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے وقت ہے. اللہ حضرت علی رحمہ ارشاد فرماتے ہیں, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. بس انتظار کرو, رمضان کے روزے رکھ لو, اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھ لو. اللہ فرماتا بندہ میرے لیے روزہ رکھے, بندہ میرے لیے روزہ رکھے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ارشاد فرماتا ہے, روزہ یا اے حبیب روزہ تو بندہ میرے لیے رکھتا ہے, اس کو جزا کوئی اور نہیں, سب کی جزا فرشتے دیں گے, یہ چیز فرشتے دیں گے, وہ دیں گے, یہ دیں گے. لیکن اللہ فرماتا ہے بندہ خالص روزہ میرے لیے رکھتا ہے تو خود میں اس کو جزا دیتا ہوں, میں خود اس کو جزا دیتا ہوں. اور مفسرین کرام نے اس کو ایک اور اینگل سے بتایا, صوفیاء نے اور مفسرین نے ایک دوسرے اینگل سے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے خود سے, اس لیے کہ اس کے لیے کرتا ہے تو وہ دیتا ہے. لیکن یاد رکھو جو مومن ہوتا ہے, جو خود صوفی ہوتا ہے, وہ اللہ سے کوئی لینے کے لیے روزہ نہیں رکھتا, اللہ سے لینے کے لیے نہیں, اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہر روزہ دار جیسی نیت سے روزہ رکھتا ہے اس کو ویسے دیتا ہوں. لیکن صوفی جو روزہ رکھتا ہے وہ میرے لیے تو میں دیتا نہیں, میں خود اس کا ہو جاتا ہوں, میں خود اس کا ہو جاتا ہوں, میں اس کا ہو جاتا ہوں. وہ میرے لیے رکھا ہے نا, جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ میں خود اس کا ہو جاتا ہوں. یہ اس کی جزا ہے, روزے دار کی جزا ہے. وہ اتنی بڑی نعمتیں, اتنا ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اب یہ فرماتا سرخ یاقوت کے جڑے ہوئے, پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہینے کے آخری دن تک اس کے گناہ معاف فرماتا ہے. یاد رکھو آگے ارشاد فرماتا دوسرے رمضان تک اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور سنیے مزید, اب تو کرم ہی کرم ہے, اب تو کرم خوشی کی لہریں ہیں, اب تو خوشی ہی خوشی بمبارڈ کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسے بٹورنا ہے. اب تو دامن ہمارا چھوٹا رہ گیا, اس کی عطائیں اتنی زیادہ. پہلے تو ہم مانگتے تھے دامن اٹھا کے, اب تو دامن تمہارا چھوٹا ہو گیا, رب کی عطائیں زیادہ ہو گئی. اب تو اتنا دے گا کہ تمہاری دامن پھٹ جائیں گے. اللہ اتنا دینے والا ہے. جب خدا دیتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے دیتا اللہ تعالیٰ. تو اب رمضان جو آ رہا ہے یہ تو رمضان کی عطائیں ہیں, رب دے گا تو اس کی عطا اور آگے ہے. سنیے آگے ارشاد فرماتا ہے جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے, ہر روزہ کے بدلے میں اسے 1000 سونے کے دروازوں والا محل بھی عطا فرمائے گا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوگا, اس کے لیے صبح سے لے کر شام تک 70,000 اللہ کے رحمت کے فرشتے دعائے مغفرت میں لگ جاتے ہیں. اب تو خالی سبحان اللہ ہی بولنا ہے آپ کا کام, وہ دیتا رہے گا. آپ کو خالی ایک ہی کام کرنا, کون سی بھی دے تو تھینک یو سر, تھینک یو, دیتے رہے, تھینک یو, دے پھر تھینک یو, پھر بلا کر کے انعام, پھر سے اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں میں جو ہے وہ ایوارڈ جیتا ہے, آ کے لیا, پھر دے رہا, تھینک یو تھینک یو تھینک یو, شکریہ 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 بول کر کے جاتا ہے. یہ معمولی یہ کپ دیتے نا, کپ, وہ بھی چائے بھی پینے کے لائق نہیں ہوتا. وہ کپ, وہ چائے بھی پینے کے لائق نہیں, نہ جوس پی سکتے ہیں وہ کپ میں, نہ چائے پی سکتے ہیں, نہ پانی پی سکتے ہیں وہ کپ میں. ایسا کپ لے کے تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ, وہ کیا کیا بولنا شروع کر دیتے ہیں. تھینک یو مائک لے کے 4-5 الفاظ ہی بول دیتے ہیں. لیکن میں سوال کرتا ہوں, اللہ اتنے خزانے دے رہا ہے, اپنے رحمت کے خزانے لٹا رہا ہے, اور اس رحمت والے رب کی تعریف کے لیے ہماری زبان سبحان اللہ نہیں کہیں گی؟ سبحان اللہ, الحمدللہ. ارے اس سے ارے اب تو رمضان آنا ہے نا, خالی ہماری زبان نے کھلنے کی دیر ہے, وہاں سے سٹارٹ, وہاں سے تیزی کے ساتھ رحمتیں. فرمایا اب اگر کوئی رمضان سے پہلے ایک بار سبحان اللہ بولے تو ایک بار کا ثواب, لیکن رمضان میں اگر ایک بار سبحان اللہ بولے 1,00,000 بار بولنے کا ثواب دے گا. آفرز دینے والے دے رہے ہیں, کوئی دے رہا 35%, فلیٹ 50%, کوئی ڈال رہا فلیٹ 50%.
اتنے آج میں پرنٹنگ آفس میں گیا تھا، ایک جگہ پہ گیا تھا، وہاں دیکھا کہ آفرز آ رہے ہیں رمضان کے، اتنے فلیٹ 50%، فلیٹ 70%، صرف آفر کے ہی بنڈل بنڈل پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھا تعجب ہو رہا ہے، رمضان آ رہا ہے تو یہ آفرز دینے کے لیے چکر میں ہے۔ ارے لوگوں، یہ دنیا کی آفر کے چکر میں لگے ہوئے ہو، اللہ تو اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی آفر دینے والا نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ دے سکتا ہے 75 to 80% دے سکتا ہے، up to 80 دے سکتا ہے، لیکن کوئی کائنات میں 1,00,000 کوئی پرسنٹیج نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے رمضان آئے ایک بار سبحان اللہ بول، میں تجھے فلیٹ 1,00,000% آفر دے رہا ہوں۔ اللہ 1,00,000% دے رہا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایسا کریم رب، وہ بھی جوش میں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب جب لوگ کہتے ہیں نا توا جب گرم ہو تو روٹی پکا لو، تو یہی موقع ہے، رمضان آ گیا ہے، خوب لوٹ لو، اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اب رمضان میں کھانے پینے سب کا حساب و کتاب بھی بند ہے، اب حساب و کتاب نہیں، سحری میں کیا کھایا، افطاری میں کیا کھایا، سب بند ہے۔ ارے حساب و کتاب کھانے کا رمضان میں نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ پورے رمضان میں کھلانے والا ویسے اللہ ہی کھلاتا ہے، لیکن فرمایا گیا رمضان کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، سحری و افطاری، وہ خاص رحمتیں ہوتی ہیں اللہ کی، اس کا حساب و کتاب اللہ لیتا نہیں۔ یہ ایک ایکسٹرا آفر ہے، کنڈیشن اپلائی ہوتے ہیں نا، کنڈیشن اپلائی بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی کنڈیشن اپلائی کہ روزداروں یہ بھی سن کے رکھو کہ کھانا بھی کھاؤ لیکن حساب بھی نہیں لوں گا میں۔ دوسرے ٹائم کھاؤ گے، چائے بھی پیو گے، حساب دینا ہے، بسکٹ بھی کھاؤ گے، چاکلیٹ بھی کھاؤ، حساب دینا ہے، لیکن رمضان میں سموسے بھی کھاؤ، حساب نہیں ہے۔ اس لیے کہ روزے دار کو اگر دیکھا جائے سونے کی اینٹ رکھ دو، سموسا ایک طرف رکھو، اور افطاری کے وقت میں پوچھو تجھے سونے کی اینٹ چاہیے سموسا چاہیے، تو روزہ دار کا سموسا چاہیے۔ لوگوں کی رجحان جو ہے وہ روزدار کی اس قدر ہوتی ہے، رزق اللہ تعالیٰ کے اس رزق کی طرف ہو جاتی ہے، ہمارا رجحان ایسے ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کی کرم ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس سے کوئی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مت کھائیے، نعوذ باللہ یہ حرام ہے، نہیں، اللہ جو نعمتیں دے ذرا سنبھل کے کھائیے، یہ بھی سوچ کے کھائیے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے ساتھ میں، تاکہ کوئی طبیعت کی ناسازی ہو جائے جس کی وجہ سے ہمارے روزے چھوٹ جائے، اس کا بھی خیال رکھیے گا۔ اتنا تو پتہ چل گیا کہ اللہ کے رحمت کے 70,000 رحمت کے فرشتے ایک ایک کے واسطے، ایک روزہ دار کے واسطے 70,000 رحمت کے فرشتے۔ اب کوانٹٹی لگاؤ، اب حساب لگاؤ نا، حساب لگاؤ، کیلکولیٹ جو ہے کرو، اب آپ کا کیلکولیٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کے پاس کیلسی جو ہوتی ہے نا، وہ آپ لگاؤ، ایک آدمی پر 70,000 فرشتے۔ اب مسجد خداداد میں کتنے مسلمان لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور روزے دار ہیں، اور اتنے آدمیوں کے لیے ایک آدمی کے لیے 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک دعائے مغفرت میں لگے ہوئے ہیں۔ اب جسے معلوم ہے سبحان اللہ، وہ تو سبحان اللہ بولیں گے، جس کو لگ رہا ہے، جس کی روح میں جو ہے جلا پیدا ہو رہی ہے، کشش پیدا ہو رہی ہے، جس کو کرنٹ لگ رہا ہے، وہ تو آٹومیٹکلی، اور آپ نہ بھی نکالو تو خود بخود جو ہے روح سبحان اللہ کہے گی، سبحان اللہ کہے گی، اس لیے کہ اس کی عطائیں ایسی ہیں خدا دینے کے لیے۔ اب جب دینے خدا آ گیا نا تو روٹنا نہیں، منہ پھیر کے نہیں جانا۔ رمضان المبارک جب آتا ہے خوب کوشش کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لیا جائے۔ اب الحمدللہ چاند نظر آیا ہے، چاند نظر آتے ہی ماشاءاللہ مسجدوں کی طرف ٹوپیاں نظر آنے لگ رہی ہیں، لوگوں کے سروں پہ ٹوپیاں چڑھ جاتی ہیں۔ سال بھر 11 مہینے سر پہ ٹوپی جو ہے نہیں تھے، اب رمضان کا مہینہ آیا، اب جو ہے ہر آدمی، جنرل مین بھی اب جو مولوی صاحب نظر آنے لگا، مولوی صاحب اب سب جبے پہ آ گئے، پیجامے میں آ گئے، یہ آ رہے مسجد کو آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھو نورانی سما ہے، سب لوگ گھر سے جا رہے ہیں، بول کے جا رہے ہیں دروازہ بند کر لو، میں تراویح پڑھ کر کے آ رہا ہوں۔ گھر سے کہاں دیکھ رہے ہیں؟ وہیں آواز یہی آ رہی ہے، نہیں دروازہ بند کر لو، میں تراویح کے بعد آؤں گا، میں تفسیر کے بعد آؤں گا، میں دروازہ بند کر لو۔ سبحان اللہ، کیا ہے مولا کے اب سے رشتہ جڑ گیا ہے مولا سے، اب چاند نظر آ گیا ہے۔ اب گھر والوں سے کہتے ہیں اب تمہارے سے دل نہیں لگتا، اب ایک اور کا دل اور کی طرف دل لگ گیا ہے، اب تمہارے طرف نہیں، اب میں مولا کی طرف جا رہا ہوں، تمہارا کام تمہیں سونپتا ہوں، ہمارا رشتہ تو اللہ کی طرف لگ گیا ہے، ہمارا رشتہ اللہ سے استوار ہو گیا ہے، اب تمہارے سے کوئی ہمارا کام نہیں ہے، اب میں ہوں، میرا مولا ہے، تم چاہے تو دروازے بند کر کے سو جاؤ، اب میں اللہ سے بھی کلام کروں گا، اللہ مجھ سے کلام کرے گا۔
ایسا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے تیاری کر لو، ہم کو اللہ سے ملاقات کرنا ہے، ہم اللہ سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کتنی بڑی ذات سے ہمارا رشتہ استوار ہو رہا ہے، ہمارا کیسا کنیکشن ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ کیسا مہینہ آ رہا ہے۔ تراویح، اللہ اکبر، دونوں کام اس میں ہو جا رہے ہیں، دونوں کام ہو رہے ہیں۔ مولا علی کا فرمان، میں چاہتا ہوں وہ بھی، اور وہ چاہتا ہے وہ بھی ہو رہا ہے۔ اب تراویحوں کی آواز گونج رہی ہے، ہر طرف سما ہے، صفیں بند گئی ہیں، عشاء میں صفیں بڑھ گئی ہیں، اب حافظ صاحب تیاری میں ہیں۔ اللہ اکبر، آج اللہ کے کلام کو سننے کے لیے ہماری کانیں ترس رہی ہیں۔ آج وہ لاہوتی کلام ہمارے کانوں پہ پڑے گی، اس کی آواز، آج وہ خوشی لہانی آواز ہمارے کانوں پہ، وہ لاہوتی کلام اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، آج ہم اس آواز کو آج کھڑے ہو کر کے سنیں گے، رات میں قیام کریں گے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جو بندہ خالص اللہ کے لیے رات میں شب بیداری کر کے قیام اللیل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ وہ ایسی رات آ رہی ہے، ہم کو تیار ہونا ہے، ہم کو تراویح کے لیے بالکل تیاری ہونی ہے۔ روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن شام میں کھا کے سو جاتے ہیں، نہیں، بہت پتہ نہیں آئندہ سال تک ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، پتہ نہیں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا ہے۔ گزشتہ سال بہت سارے لوگ زندہ تھے، اس سال نہیں ہیں، رمضان میں رہے کچھ لوگ، پتہ نہیں کہ آئندہ سال ہم اور آپ رہیں گے، کس میں کون رہے گا، اس لیے کہ شب برات میں لکھے گئے نام، پتہ نہیں وہ شب برات میں کس کس کے نام لکھے گئے۔ تو ہم کو تیار ہونا ہے، روزے کے لیے تیاری کرنی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عزم و مصمم کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے پورے رمضان کے روزے ہوں گے، انشاءاللہ پورے رمضان کے ہم 30 روزے رکھیں گے، انشاءاللہ ہم پورے 30 روز جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ رات کی تراویح پڑھیں گے۔ یہ 15 دن کے تراویح والے ہم نہیں، 10 دن کے تراویح والے ہم نہیں، 10 دن کے بعد کاروبار میں لگن نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سنت پر عمل کرنے والے اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہم 8 دن کے نمازی نہیں ہیں، ہم 8 دن کے تراویح پڑھنے والے نہیں، پورے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 30 روز تراویح پڑھیں گے نا، انشاءاللہ 30 روز تراویح پڑھیں گے، اور اللہ سے ہم کلام ہوں گے، کھڑ کے مزہ دیں گے، پاؤں میں درد آ جائے کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، اللہ کے لیے قیام اللیل نہیں کریں گے، اللہ کے لیے نہیں کھڑیں گے، گھنٹے گھنٹے ہم دوسروں کے لیے کھڑے ہو کر کے برباد کر دیتے ہیں، اور اللہ کے لیے کھڑا ہونا، کھڑے ہوں گے نا انشاءاللہ۔ اب تیاری ہو گئی، پہلی رات سے پہلا سورہ شروع ہو گیا، سورہ بقرہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، پڑھنے والا پڑھ رہا ہے۔ یاد رکھو اللہ کا بھی کتنا بڑا کرم ہے، اے میرے بندے تجھے پڑھنا نہیں آتا، سن لے، سن لے، میں تجھے اتنا ہی ثواب دوں گا جتنا کہ پڑھنے والے کو دیتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر کے رحمان کیا ہو سکتا ہے، اس کی کریمی کیا ہو سکتی ہے، اس کی رحمانیت کیا ہو سکتی ہے؟ تو پڑھتا بھی نہیں، کم سے کم سن تو صحیح، سن لے، کھڑے ہو جا، اسی بہانے سے میں مغفرت کر دوں۔ اللہ فرماتا ہے ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، کوئی رہ روئے منزل ہی نہیں۔